ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ احد کے پہاڑ پر موجود تھے۔ اچانک زمین لرزنے لگی، زلزلہ آیا اور پہاڑ ہلنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد کے پہاڑ ٹھہر جا، کیا تو نہیں جانتا تیرے اوپر کون کھڑے ہیں؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایسے بیٹھے کہ وہ اکثر سوچتے رہتے کہ ضرور میں شہید ہوگا، لیکن مدینہ تو دنیا کا سب سے محفوظ شہر ہے۔ تو حیران بھی رہتے، مگر وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور وہ بھی تیرے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں، اور جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی۔ وہ وقت دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں گزر رہا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں سے ٹکرا رہے تھے۔ پرشین امپائر جو کئی صدیوں پرانی تھی، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہونے جا رہی تھی۔ اسی دوران پرشین امپائر کے بادشاہ نے اپنی عوام کو خبردار کیا، لوگو جاگو، اس سے پہلے کہ مدینہ والے آ جائے اور ہماری صدیوں پرانی بادشاہی ختم کر دے۔ اس اعلان کے بعد پرشین امپائر نے جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ ادھر مدینہ میں کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مسلمانوں کی ایک بڑی فوج تیار کی اور پرشین امپائر کی طرف روانہ کر دی۔ جب مسلمان پرشین امپائر سے جنگوں میں آگے بڑھتے گئے تو آدھی سے زیادہ سلطنت فتح ہو چکی تھی۔ ایک موقع پر مسلمانوں نے ایک قلعہ بند شہر پر قبضہ کیا جس کا نام تھا ششتر۔ یہ شہر پرشین امپائر کا ایک اہم اور مضبوط مرکز تھا۔ یہاں پرشین امپائر کے فوج کا بڑا جرنیل ہرمزان رہتا تھا۔ جب ہرمزان کو خبر ملی کہ مسلمان یہ شہر بھی فتح کرنے والے ہیں تو وہ ڈر کر بھاگ نکلا۔ مسلمان سپاہی اس کے پیچھے دوڑے۔ ہرمزان بھاگتے ہوئے ایک بلند بالا عمارت پر چڑھ گیا۔ وہاں سے وہ زور زور سے چیخنے لگا، میرے پاس اب بھی تیر باقی ہے، میں تم مسلمانوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالوں گا، مگر اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے قتل نہیں کرو گے اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ گے تو میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا اور اسلام کے اصول کے مطابق وعدہ کیا کہ اسے قتل نہیں کریں گے اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ لے جائیں گے، اور ہرمزان نے ہتھیار ڈال دیا اور اسے مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ راستے میں ہرمزان سوچتا رہا کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کسی شاندار محل میں رہتے ہوں گے، بڑی شان و شوکت ہوگی، تخت تاج دربار ہوں گے اور بڑی فوج ان کی حفاظت کرتی ہوگی۔ لیکن جب وہ مدینہ پہنچا تو ایک عجیب منظر نے اسے حیران کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ تو کسی محل میں تھے نہ کسی تخت پر، وہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ لباس سادہ جیسے کسی عام فقیر کا ہو، نہ گارڈز نہ کوئی شاندار منظر۔ ہرمزان حیران ہو کر بولا، کیا یہی عمر ہے؟ وہی عمر جن کے نام سے رومن امپائر اور پرشین امپائر کامتی ہے؟ کیا یہی وہ انسان ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں یہی عمر ہے جنہوں نے عدل و انصاف سے آدھی دنیا کو فتح کیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ پرشین امپائر کا بڑا جرنیل ملنے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے بولو اپنے بادشاہی والے کپڑے بدل کر آئے، یہاں بادشاہی نہیں یہاں عدل ہے۔ جب ہرمزان آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا، یہ وہی شخص تھا جس نے بہت مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تو اسی وقت قتل کر دیتے، لیکن رحم فرمایا۔ ہرمزان نے کہا، مجھے پانی پینا ہے۔ پانی لایا گیا تو بولا، میں یہ پانی تب تک نہیں پیوں گا جب تک وعدہ نہ ہو جائے کہ مجھے قتل نہیں کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا تو ہرمزان نے پانی پینے کے بجائے گرا دیا اور کہا، اب تم وعدہ کر چکے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وعدہ نبھایا اور چھوڑ دیا گیا، اور کچھ دنوں بعد ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی پرشین امپائر کے نظام کو اندر سے جانتا ہے۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی ہرمزان بعد میں ان کی شہادت کی سازش میں شامل ہوگا۔ ادھر پرشین امپائر کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ہرمزان گرفتار ہو چکا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے بھی اپنی فوج کو جمع کیا۔ شہر نہاون میں ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 30,000 کا لشکر روانہ کیا۔ مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی، لیکن بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ایک قیدی گرفتار کیا، پیروز، جیسے ابو لولو بھی کہا جاتا ہے۔ اسے مدینہ لایا گیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام بنا دیا گیا۔ پیروز ایک ماہر لوہار تھا، لیکن مدینہ میں رہ کر بھی اس کے دل میں مسلمانوں سے نفرت تھی۔ وہ کہتا، ان لوگوں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور شکایت کی، میرا مالک مجھ سے زیادہ درہم لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں لوہے کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو یہ بالکل مناسب ہے۔ یہ جواب پیروز کو برا لگا۔ وہ کہنے لگا، عمر رضی اللہ عنہ سب کے لیے عدل کرتا ہے، میرے لیے نہیں۔ پیروز نے ایک خاص خنجر بنایا، 2 دھاری، اور اسے کئی دن زہریلے پانی میں بھگویا۔ فجر کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ اندھیرا تھا، کوئی پہچان نہیں سکا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آئے اور صفیں درست کرنے کی ہدایت دی، تبھی پیروز نے پیچھے سے حملہ کیا۔ 6 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے۔ پیروز نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے 9 اور مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ پھر جب پکڑا جانے لگا تو خودکشی کر لی۔ ادھر پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کروائی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو پوچھا، مجھے مارنے والا کون تھا؟ کہا گیا، پیروز ابو لولو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، کسی مسلمان نے مجھے نہیں مارا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ پیروز اکثر ہرمزان کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اور وہی خنجر پہلے ہرمزان کے پاس دیکھا گیا تھا۔ لوگوں کا شک یقین میں بدلا اور بعد میں ہرمزان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا۔ زخم گہرے تھے، پانی اور دودھ پلایا گیا، لیکن وہ زخموں سے باہر آنے لگا۔ طبیب نے کہا، یا امیر المؤمنین، اب اللہ کو یاد کرے۔ لوگ رونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے رونا ہے وہ باہر جائیے۔ 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا، میرا سر زمین پر رکھ دو اور جا کر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو کہ عمر امیر یا خلیفہ نہیں بلکہ صرف ایک عام ساتھی بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو کسی اور جگہ دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اس کے زیادہ حقدار ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ وہاں لے جایا گیا۔ اجازت دوبارہ لی گئی اور اجازت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ 10 سال اور 6 ماہ کی خلافت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سبسکرائب